خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجر کی 3 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بہت زیادہ ستانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن و طعن کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے نوازنے لگے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی خاندان میں پھوٹ ڈالنے والا کہتا۔ یہ باتیں سنتے سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا، آپ پریشان ہو جاتے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کفار مکہ جو کچھ باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں، جو کچھ سلوک کفار مکہ کا آپ کے ساتھ ہے، اس سلوک کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے یضیق صدرک، آپ کا دل تنگ ہوتے جا رہا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آگے اللہ رب العالمین نے اس کفار مکہ کی الٹی سیدھی باتوں کا اور کفار مکہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا تھا، اس کا علاج بتلاتے ہوئے بیان فرمایا فسبح بحمد ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے جائیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آگے کہا گیا کہ آپ آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیے۔ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کو ان آیتوں میں یہ درس دے رہا ہے کہ جب کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جانا لگے، مسلمانوں کو تنگ کیا جانا لگے، مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جانا لگے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے بتایا فسبح بحمد ربک، مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی میں، اللہ رب العالمین کی تعریف میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ آخر یہ سلسلہ کب تک ہونا چاہیے؟ آخر کب تک ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ موت آنے تک برابر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو کر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے رہیں۔ ہم جانتے ہیں آج کل جو حالات مسلمانوں کے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ اب تک ہم شمال میں ہم سنا کرتے تھے یو پی، بہار، آسام، اس طرف کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مسجدوں کو گرائی جا رہی ہیں، یہ باتیں اب تک ہم سنا کرتے تھے، لیکن ابھی قریب میں جو کچھ واقعہ پیش آیا بالکل ہمارے شہر میں، ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں آتماکور کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے، بلکہ ایک واقعہ ایک تمہید ہے، ایک ان غیر مسلموں کی طرف سے، اسلام دشمن کی طرف سے ایک آغاز ہے کہ ہم ہر جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے یہ حالات مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ابتداء اسلام سے قوم نے، کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا، اللہ کے نبی کو نہیں بخشا، تو ہمارا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں امت کے لیے یہ سبق دیا، امت کو یہ باتیں بتلائیں کہ یہ حالات قیامت کی صبح تک آتے رہیں گی، قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، لیکن ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہم اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط بنائے رکھیں۔ جتنا اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر مسلمان ہونے کے ناطے صرف زبانی طور پر ہم یہ کہتے رہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو کب ناکام کرے گا، اللہ کی کوئی مدد آنے والی نہیں ہے۔ صرف زبانی طور پر ہم شکوہ شکایت کریں گے، اللہ کی کوئی مدد آنے والی نہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم عملی طور پر اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہر فرد اپنے طور پر یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے کہ امت کو میں صحیح راستے پر لے کر آؤں، میری ذمہ داری ہے میں ان فتنوں سے امت کو بچاؤں۔
دیکھیے سب سے پہلے اسلام میں جو جنگ ہوئی جنگ بدر ہیں، دوسری جو جنگ ہوئی جنگ احد کے موقع پر۔ جنگ بدر مسلمان صرف 313 تھے، کفار 1000 تھے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ دوسری جنگ ہوئی جنگ احد کے موقع پر۔ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پلاننگ بتلائی تھی، چند صحابہ کو پہاڑ کے اوپر بٹھایا تھا، چند صحابہ جنگ کے میدان میں تھے، لیکن صحابہ اکرام کے اندر کچھ غلط فہمی آ گئی، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام جنگ ہار گئے۔ کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی جید صحابہ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ شہید ہو گئے، جو صحابہ بچے ہوئے تھے انتہائی طریقے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اس حالت میں صحابہ جنگ ہار کر واپس لوٹ کر جا رہے ہیں، مدینے کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، بڑے شاطر دماغ تھے۔ ابو سفیان نے سوچا مسلمان ایک تو جنگ ہار چکے ہیں، اور جو مسلمان بچ کر واپس جا رہے ہیں، جو صحابہ واپس جا رہے ہیں پوری طریقے سے نہتے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، کیوں نہ ان پر دوبارہ حملہ کیا جائے۔ اگر یہ موقع اچھا ہے، اگر دوبارہ مدینے پر حملہ ہم کریں گے تو مسلمان پوری طریقے سے نیست و نابود ہو جائیں گے، مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر کے لوگوں کو مشورہ دیا، سارے لوگوں نے ابو سفیان کی رائے کو قبول کی، اور طے یہ پایا کہ صحابہ اکرام احد سے نکل کر مدینہ پہنچنے سے پہلے ہم پیچھے کے راستے جائیں گے اور مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ مدینے میں جو عورتیں بچے ہیں ان کو ختم کر دیں گے، اور یہ صحابہ جب مدینہ پہنچیں گے ان پر بھی حملہ کر دیں گے اور انہیں نیست نابود کر دیں گے۔ پلان کے حساب سے یہ لوگ دشمنان اسلام تیار ہو گئے، مدینے کا رخ کریں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے گھبرا گئے کہ ہم اتنی بری طریقے سے زخمی ہو چکے ہیں، دوبارہ اس پر ہم حملہ کیسے کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقین اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین کریں، ہم دوبارہ کفار پر حملہ کریں گے۔ صرف صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اتباع کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پھر صحابہ کرام دوبارہ تیار ہو گئے کہ ہم کفار پر حملہ کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد قرآن مجید کہتا ہے کہ جب کفار مکہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ آ رہے تھے تو سارے لوگ اطراف و اکناف کے مدینے کے لوگ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے کہ اب تمہارا دوبارہ حملہ کرنا بالکل بھی مناسب نہیں، صرف یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنی حفاظت کے لیے گھروں میں چھپ جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے دوبارہ صرف یہ طے کر لیا کہ رہیں یا نہ رہیں کفار پر حملہ کر رہیں گے۔ دوبارہ جب صحابہ کرام کا لشکر واپس لوٹا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ صحابہ اکرام ایک ساتھ ہی آواز لگانے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے صحابہ اکرام دوبارہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی ابو سفیان اور اس کے لشکر کو معلوم ہوا، ایک رعب ان کے اوپر طاری ہو گیا کہ یہ کیسی عجیب و غریب قوم ہے، اتنا زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی۔ ابو سفیان کو جیسے معلوم ہوا، ابو سفیان نے اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ دیکھیں صرف اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کفار کے دلوں میں اتنا رعب بٹھا دیا کہ آخر واپس پلٹ کر چلے گئے۔ یہ صرف اور صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ اور خود قرآن مجید کہتا ہے پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر واپس لوٹ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا اب تو ہم اتنی دور آ چکے ہیں، اتنی دور ہم مدینہ چھوڑ کر اتنی دور آ چکے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم خرید و فروخت کریں، تجارت کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر صحابہ کرام نے خرید و فروخت کی، صحابہ کرام نے تجارت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس سفر میں ہونا تو یہ تھا کفار سے مقابلہ کرنا تھا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کی وجہ سے صحابہ کرام نے خرید و فروخت کی اور اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے صحابہ کرام کا سفر فائدے سے بالکل بھی خالی نہ رہا۔
تو یہ بتانا مقصود یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور آگے دیکھیں کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین کہتا ہے یقیناً ہم مؤمنوں کی مدد کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی نہیں، مومنوں کی ہم مدد کرنے والے ہیں. مومن 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، مومن قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بالمقابل ایک مسلمان کبھی نماز پڑھ لیا کبھی نماز چھوڑ دیا. مسلمان اور مومن میں بہت زیادہ فرق ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ہم مومنوں کی مدد کرنے والے ہیں. اور دوسری جگہ پر بیان فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ایمان مضبوط ہے تو تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سیرت میں آتا ہے. صحابی رسول تھے غالباً حسان بن ثابت یا کوئی صحابی تھے، جنگ لڑ رہے تھے، جنگ میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے، بہت زیادہ زخمی ہو گئے. اب ایسا محسوس کر رہے تھے کہ ابھی ان کی شہادت ہونے والی ہے. کفار مکہ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی جنگ ختم ہو جاتی دوبارہ جنگ کے میدان کی طرف آتے، جو صحابہ کرام زخمی ہو جاتے ان کا مسئلہ کر دیتے. مسئلہ مطلب ایک ہاتھ یہ کاٹ دیتے، ایک پر یہ کاٹ دیتے، اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ پیر کاٹ دیتے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. یہ کفار کا معمول تھا. صحابی رسول زخمی ہو چکے ہیں، پوری طریقے سے شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین ابھی میری موت واقع ہونے والی ہے، مجھے ذرہ برابر افسوس نہیں ہے، مجھے ذرہ برابر ملال نہیں ہے کہ میں بھی مرنے والا ہوں، لیکن تجھ سے درخواست کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی تو حفاظت فرما، میرے مرنے کے بعد تو میرے جسم کی بے حرمتی ہونے سے مجھے بچا لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کفار مکہ دوبارہ جنگ کے میدان کا جائزہ لیے، صحابہ رسول کی نعش کا مسئلہ کرنا ہی چاہ رہے تھے، صحابہ کرام کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہی چاہ رہے تھے، چونکہ صحابہ رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ رب العالمین تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شہد کے مکھیوں کو جھنڈ کو بھیجا، شہد کی مکھیاں آ گئیں. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کیسے کرتا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، کن طریقوں سے آتی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا. تاریخ گواہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، شہد کی مکھیوں کا جھنڈ آیا اور جو مسئلہ کرنے کے لیے صحابہ رسول کی نعش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پوری کی پوری مکھیاں انہیں کاٹ کر انہیں وہاں سے بھگا دیے. تو یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق. دیکھیے غور کیجئے، صرف ایک مرتبہ چند منٹوں کی دعا تھی صحابہ رسول کی کہ یا رب العالمین تو ہماری مدد فرما، میرے نعش کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین نے صحابہ رسول کی دعا کو قبول فرمائی اور صحابہ رسول کے جسم کی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی. اور بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. اسی لیے حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے من عادى لي وليا، جو آدمی میرے ولی کے ساتھ میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے فقد آذنته بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ اللہ کا ولی کون ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں ولی کا جب لفظ آتا ہے تو الگ الگ طریقے سے تفسیر کی جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی کون ہے؟ قرآن مجید اس کی تعریف کرتا ہے کہ الا، قرآن مجید نے کہا کہ غور سے سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوست کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. اب اللہ کا ولی کون ہے؟ اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. وکانوا یتقون، اور اللہ کا دوست وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں من عادى لي وليا، جو آدمی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، میرے دوست کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مومنوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے فقد
قد آذنتہ بالحرب، میں ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں خود ان لوگوں کو نیست نابود کرتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، حدیث قدسی ہے، قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے تو بیان فرمایا کہ ہم مؤمنوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تھوڑا ہم سوچیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید کی آیتیں احادیث غلط تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم مؤمنوں کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے خلاف ہی کیس بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آخر کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے وعدے سچ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں تنہائی میں بیٹھ کر انفرادی طور پر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آج ہمارے اندر کس قدر ایمان ہے؟ آج ہمارے اندر کیا وہ ایمان موجود ہے جس کا مطالبہ شریعت ہم سے کرتی ہے، جس کا مطالبہ قرآن و حدیث ہم سے کرتا ہے؟ کیا وہ ایمان ہمارے اندر ہے یا پھر ہمارے اندر وہ ایمان نہیں؟ یاد رکھیں، جب دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی میں چند ایسے اصول، چند ایسے اعمال بتلائے ہیں جس کو ہم سامنے رکھ کر اپنے تعلق سے، دوسروں کے تعلق سے نہیں، خود اپنے تعلق سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا انجام کیا ہونے والا ہے، کل قیامت کے دن میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آیتیں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے تعلق سے فیصلہ کر سکتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے فیصلہ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، ہم اپنے تعلق سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ہم تمہیں مدد کریں گے۔ آج ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان کل قیامت کی دن ہمیں جنت پہنچا سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہم کر سکتے ہیں، جنت میں لے جانے والا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، جنت میں لے جانے والا ایمان اگر ہمارے اندر ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کریں جس کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسے ایمان والوں کی مدد کے لیے میں خود اپنے لشکر کو بھیجنے والا ہوں۔ یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے، ایک کافر ابن جرموس نامی کافر نے ان کو شہید کر دیا، ان کا قتل کر دیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ابن جرموس نے تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی کیا ہو گئی؟ عجیب بے چینی، بے قراری، پریشانی، رات میں سوتا عجیب و غریب خواب نظر آتے، دن میں جاگتا تو ایسا بھیانک ڈر، خوف اس کے اندر ہوتا کہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کے پاس آیا، ان کے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند کے پاس آیا، ان کے بیٹے کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ کا قاتل میں ہی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قصاص لے لو، مجھے قتل کر دو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جس وقت سے میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اس وقت سے میری پوری زندگی اجاڑ ہو چکی ہے، رات میں سوتا ہوں، بھیانک خواب آتے ہیں، دن میں چلتا ہوں، ایسا عجیب و غریب ڈر، خوف میرے اندر طاری ہے کہ میں سکون کی زندگی گزارنے سے قاصر ہوں، سکون کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں اپنے چھوٹے بھائی سے مشورہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تمہیں سناتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچتے ہیں، مصعب بن زبیر اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن جرموس ہمارے والد کا قاتل ہے اور وہ چاہتا ہے ہم اس کا قتال لے لیں۔ عبداللہ بن زبیر کا جواب کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے والد صحابی رسول ہیں، میرے والد حواری رسول ہیں، ان کے قصاص میں کافر کو ہم قتل کریں؟ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں ابن جرموس اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میں قیامت کے دن ابن جرموس کو اللہ کے عذاب سے جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر طے مشورہ ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ابن جرموس پھر دوبارہ عبداللہ بن زبیر کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مشورہ کیا ہے، ہم تیرا قصاص نہیں لیں گے، تجھے اسی طرح چھوڑ دیں گے، اللہ کے عذاب کے ہم منتظر ہیں۔ اللہ کے عذاب دیکھیں، ایک صحابی ہیں صرف زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے ابن جرموس اتنا پریشان ہو رہا ہے،
آخر ہوا یہ کہ اس نے کیا کیا، دونوں بھائیوں سے نکل کر ایک چٹیل میدان کی طرف گیا، ایک ویران محل تھا، ایک ویران گھر تھا، اس میں داخل ہو گیا اور بستی والوں سے کہا جیسے ہی میں اندر چلا جاؤں اس گھر کی چھت کو گرا دینا، اس گھر کی چھت کو گرا دینا تاکہ میں مر کر سکون پا جاؤں۔ دیکھیے کتنا پریشان ہو رہا ہے، ایک کافر صرف ایک صحابی کو پریشان کر کے، ایک صحابی کا قتل کر کے، ایک صحابی کے قتل کے بعد ان کے بیٹے نے دعا کی کہ رب العالمین ابن جرموس کے معاملے میں تیرے عذاب کے ہم منتظر ہیں، ہم تیرا عذاب دیکھنا چاہتے ہیں ابن جرموس پر۔ صرف ایک واحد صحابی نے دعا کی، اس دعا کی وجہ سے ابن جرموس اتنا پریشان ہو گیا۔ تھوڑا غور کیجئے، آج اجتماعی طور پر مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ہمارے خواتین کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے واقعات ہیں، ساری دنیا میں ہم سنتے آ رہے تھے، اب ہم اپنے ملک میں بھی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں قرآن اور حدیث ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اگر نہیں سدھریں گے تو یقینا اللہ کا عذاب ہمارے گھروں تک دستک دے گا، یہ دشمن ہمارے گھروں تک دستک دیں گے۔ قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے اپنے ذہن سے چلے بغیر، اپنی رائے قائم کرنے کے بغیر قرآن اور حدیث ہمیں جو رہنمائی کرتا ہے، قرآن اور حدیث ہمیں جو طریقہ بتلاتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آئیں، ایک جٹ ہو جائیں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ رب العالمین ضرور مؤمنوں کی مدد کرے گا۔ ایک صحابی کو قتل کر کے اتنا پریشان ہونے والا کافر، اتنے مسلمانوں کو پریشان کرنے والے کافر کیسے اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یقیناً یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، مسلمان اس خوش فہمی میں کہ حرمین شریفین میں ہمارے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین میں ہم دیکھتے ہیں برما کے جو حالات ہوئے کہاں دعائیں نہیں کی گئی، لیکن حالات نہیں تھمے، جب تک وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بریت چلتا رہا، لیکن ہماری دعائیں رد ہوتی چلی گئیں۔ سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اس قدر ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو ہمارے ہاتھ یہاں پر اٹھے، ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا انجام کافروں تک پہنچ جائے۔ تو اس بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان سب باتوں سے ہٹ کر سب سے پہلے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز اگر یہ سوچ، اگر یہ فکر میرے اندر آ جائے، اگر یہ سوچ، یہ فکر آپ کے ہر فرد کے اندر آ جائے تو یقیناً یہی چیز ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گی، امت مسلمہ کی حفاظت کرے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے برخلاف ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے بتلائے ہیں، سیدھا راستہ بھی بتلایا ہے اور الٹا غلط راستہ بھی ہم نے بتلایا ہے۔ جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا کل قیامت کے دن جنت کا مستحق ہوگا، اور جو آدمی منمانی زندگی گزارے گا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یہ آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو غرض ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، فرداً ہم اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اپنے محلے والوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تب چل کر اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق اللہ رب العالمین دنیا میں ہماری مدد کرے گا اور آخرت میں ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو جاننے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائیں۔ یا رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام کے مکمل تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر ہمیں زندہ رکھ۔ یا رب العالمین جب ہماری موت آئے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری موت آئے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب الحلیم۔